الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس نئی کلاس کے اندر آپ لوگوں کا ویلکم ہے۔ تو یہ کلاس بہت اہم ہونے والی ہے، تو آپ نے اس کلاس کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا، کیونکہ آج کی اس کلاس میں ہم تجوید کا ایک بہت امپورٹنٹ رول سیکھیں گے اور اس کو انشاءاللہ ایگزامپلز کے ساتھ مکمل ادائیگی بھی سیکھیں گے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ آسان انداز میں تجوید اور مخارج کو سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تجوید اور مخارج سے ریلیٹڈ لانگ اینڈ شارٹ فارم ویڈیوز کی صورت میں انتہائی آسان انداز میں یہ چیزیں ملیں گی۔ تو آگے بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ آج جو تجوید کا قاعدہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں اسے اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ اسے سیکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نون ساکن اور تنوین کسے کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ سیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے اقلاب کو سیکھنا مزید آسان ہو جائے گا، کیونکہ میرا مقصد ہی آپ لوگوں تک آسان انداز میں تجوید پہنچانا ہے، لہٰذا آپ نے ان چیزوں کو غور سے دیکھنا اور سننا ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے۔ تو نون ساکن اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکن کہا جاتا ہے ایسے نون کو جس کے اوپر جزم یا سکون کا نشان آ جاتا ہے۔ آپ کو سکرین پر ورڈ نظر آ رہا ہے، اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے، جبکہ تنوین کہا جاتا ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو تنوین بھی بیسیکلی نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم با 2 زبر بن پڑھیں گے تب بھی آخر میں ہمیں نون ساکن کی ہی آواز آئے گی، اور اگر ہم با 2 زبر بن پڑھیں گے تب بھی آخر میں نون ساکن کی ساؤنڈ آئے گی۔ تو یہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا کہ تنوین اور نون ساکن بیسیکلی ایک ہی چیز کا نام ہے، لیکن ان کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ جیسے ہم انگلش کے کچھ لیٹرز دیکھتے ہیں، ان کی شکلیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ان کو پروناؤنس کرتے ہیں تو آواز ایک ہی نکل رہی ہوتی ہے۔ جیسے ورڈ ایکسیپٹ اور ورڈ ایکسیپٹ، تو ان کو جب ہم نے پڑھا تو آواز ایک جیسی تھی، لیکن لکھنے میں ڈیفرنٹ ہے۔ بالکل یہی حساب ہے تنوین اور نون ساکن کا بھی۔ تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، تنوین اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں، اب آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے رول کی طرف، جو کہ ہے اقلاب۔ تو اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن والے ورڈ یا تنوین والے ورڈ کے فوراً بعد با لیٹر آ جاتا ہے، یعنی حرف با آ جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ تنوین اور نون ساکن کو ہم نے میم سے چینج کر کے پڑھنا ہے۔ کب؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ورڈ با آ جائے گا تو ہم نے وہاں پہ تنوین اور نون ساکن کی جگہ پہ میم کو پروناؤنس کرنا ہے، اور وہاں پہ غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کر جانا، جیسے 1 سیکنڈ کے لیے ہم نے آواز کھینچی اور اس کو اپنے ناک میں لے گئے، ٹھیک ہے؟ اس کو غنہ کہتے ہیں، تو وہاں پہ غنہ کیا جائے گا۔ تو پورا قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کو میم میں چینج کر دیا جاتا ہے اور غنہ کر کے ادا کرنا ہے۔ تو بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، ہم ان کو ایگزامپل کے ساتھ پراپرلی سیکھیں گے۔ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پہ ورڈ من بعد آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سکرین پہ ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ فرسٹ ورڈ کو اگر آپ دیکھیں تو من بعدی ہم نے یہاں پہ غنہ کیا، کیونکہ یہاں پہ میم نون زیر من، اس کے فوراً بعد با آ گیا تو ہم نے نون ساکن کی جو آواز تھی اس کو میم سے چینج کر دیا، بیکاز یہاں پہ
اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو اس کو اب کیسے ادا کیا جائے گا؟ من بعدی۔ اگلے ورڈ کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد با آ گیا، تو اس کو من بقلیہا نہیں پڑھیں گے، یہ ادائیگی رونگ ہے۔ کریکٹ ادائیگی کیسے ہوگی؟ من بقلیہا، یعنی نون ساکن کو ہم نے میم کی آواز سے چینج کر دیا۔ جو مم پڑھا ناک میں آواز محسوس ہوئی، یہاں پہ ہم نے غنہ کیا۔ اگلا ورڈ آپ نے غور سے دیکھنا ہے، یہاں پہ ورڈ کے اندر نون ساکن تھا، اس کے فوراً بعد با ورڈ آ گیا، تو ہم یہاں پہ جھٹکا کیوں لگایا؟ کیونکہ حمزہ جب ساکن آئے گا تلاوت قرآن پاک کے دوران تو ہم نے حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھیں گے ہم لا ینبذن۔ اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہی با آیا ہے، تو یہاں پہ بھی اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس ورڈ کے باقی سب رولز کو بھی فالو کرنا ہے۔ اگر اس میں اقلاب کے قاعدے کے علاوہ کوئی اور قاعدہ آ رہا ہے تو اس کو بھی پراپرلی ہم نے فالو کرنا ہے۔ جیسے نون مشدد ہے تو وہاں پہ غنہ ہوگا، اور ذال کو ہم نے نرمی سے بھی پڑھنا ہے، لہٰذا اس پورے ورڈ کو لا ینبذن۔ یہاں تک تو تھی نون ساکن کی مثالیں، اب آ جاتی ہے تنوین کی باری۔ تو تنوین میں نے آپ کو جیسا کہ ابھی بتایا، دو زبر دو زیر اور دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، اور جس کے اوپر یہ آتے ہیں اس ورڈ کو ہم منون بولتے ہیں۔ اب سکرین پہ جو آپ کو ورڈز نظر آ رہے ہیں، قولا بلیغا، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو قولاً میں لام کے اوپر دو زبر آ گیا ہے، تو دو زبر کو ہم تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد جب با آئے گا تو وہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے، اور تنوین کی آواز کو یعنی نون ساکن کے ساؤنڈ کو ہم نے میم سے چینج کر دینا ہے، تو اس کو پڑھیں گے قولا بلیغا۔ اگلا ورڈ ہے خبیرا بصیرا، تو یہاں پہ بھی تنوین کو ہم نے میم میں چینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ جنت بربوۃ کرام بررۃ، تو نیکسٹ دو ورڈ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ دو پیش کی تنوین آ گئی ہے، تو یہاں پہ تنوین چاہے وہ دو زبر ہو، دو زیر ہو یا دو پیش ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد اگر ورڈ با آ رہا ہے تو وہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں تو حلم بہذا، اس ورڈ میں لام کے اوپر تنوین ہے، تو اس تنوین کو میم سے چینج کر دیا جائے گا کیونکہ اس کے بعد با ہے، تو اس کو پڑھیں گے حلم بہذا۔ لاسٹ ورڈ ہے صم بکم، تو یہاں پہ میم مشدد کے اوپر تنوین ہے اور اس کے رائٹ آفٹر با آ گیا، تو یہاں پہ بھی اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، نہ صرف یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے بلکہ تنوین کی آواز کو میم کی آواز سے چینج کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیسن جو کہ تھا اقلاب کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ میری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگوں تک تجوید کے قواعد کو انتہائی آسان انداز میں پہنچایا جائے تاکہ آپ ان کو اپنی ڈیلی بیسز کی جو تلاوت ہے اس کے اوپر اپلائی کر سکیں اور تلاوت قرآن پاک کو بہتر بنا سکیں۔ اگر آپ کو لگا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا یا آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لازمی آپ نے لائک کر کے جانا ہے، اور صرف اسے خود تک محدود نہیں رکھیں بلکہ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی اور کے مخارج درست ہوتے ہیں، کسی اور کی تجوید میں امپروومنٹ ہوتی ہے، تو آپ بھی برابر کے ثواب کے حقدار ہوں گے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔